صحابہ کرام کی کیا خوبی تھی؟ ان میں ایک خوبی ایسی تھی جو ان کو پوری امت سے ممتاز کر دیتی ہے، سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا۔ ہمارے تو میرے بھائی ایک مسلمان عورت شادی شدہ ہو جاتی ہے، بچوں والی ہو جاتی ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی حجاب کرنا ہے تم نے، اور ایک طرف غیر مسلم عورتیں ہیں، قرآن سٹڈی کرتی ہیں، اسلام قبول کرتی ہیں، پہلے دن سے حجاب شروع کر دیتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنی مرضی سے دستبرداری ہے، اور مسلم ہونا ہے سر تسلیم خام کرنا۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹیگ لگا لیا اور پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان لکھیں گے، باقی زندگی آپ اپنی مرضی کی گزاریں۔ اے بھائی پاکستان دے شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک یہ مسلمان نہیں شمار ہوتا۔ لیکن جب کافر مسلمان ہوتے ہیں نا تو وہ اس چیز کا یوسف ایسٹس صاحب کا میں سن رہا تھا، 80s میں مسلمان ہوئے ہیں وہ، لیٹ 80s میں، پروٹیسٹنٹ پریسٹ تھے وہ، اور بہت بڑے لیول پہ۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا امیر پریسٹ تھا کہ میرے ایک سگنیچر سے میں بوئنگ 747 خرید سکتا تھا، اور ایک کلین شیف بندہ مصر کا جو اس سے کاروبار کے لیے آیا، جس کو یہ پادری سمجھتا تھا میں اس مسلمان کو عیسائی کر لوں گا، لیکن اس کو قرآن آتا تھا، مصر کا رہنے والا تھا وہ، اس بندے کی دعوت سے وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک لمبی سٹوری آپ دیکھیں، یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں وہ کیسے مسلمان ہوئے تو وہ آپ کو انگلش میں ان کی پوری لائف سٹوری مل جائے گی۔ تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں کہ مجھے ایک عیسائی عورت نے فون کیا، اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نقاب نہیں کر سکتی، اس لیے میں اسلام نہیں قبول کر رہی۔ تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں تم اسلام قبول کر لو، نقاب بے شک نہ کرنا، تم حجاب بے شک نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو قرآن سٹڈی کیا ہے، اللہ کا تو حکم ہے مسلمان عورتوں کے لیے کہ وہ حجاب کریں، کیا میں مسلمان رہ جاؤں گی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا یہ ایک حکم نہ مان کر؟ تو وہ یوسف ایسٹس تھے، تو میں ہوتا تو میں نے کہتا ہاں جی ہندوستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہی ہیں، بے شک نماز بھی نہ پڑھیں، ہاں اللہ کے حضور نہیں۔ اب یوسف ایسٹس کہتا میں اتنا شرمندہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو تو یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے، اور ایک عیسائی عورت جو قرآن سٹڈی کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں کیسے مسلمان رہ جاؤں گی کہ اگر میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی۔ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں صرف ماننا، اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں کہ جی پھر 6 مہینے کے بعد اس عورت کا فون آیا مجھے، اس نے کہا ناؤ آئی ایم ریڈی ٹو ہیو حجاب، اب میں حجاب کے لیے راضی ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوگی۔ یہ تو ایک تقوی والی بات تھی، باقی ٹیکنیکلی یوسف ایسٹس کا جو فتویٰ تھا وہ بالکل درست تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور کچھ اسلام کی پابندیاں وہ نہیں پریکٹس کر پا رہا، تو کم از کم اسے کلمہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ان 6 مہینوں میں اگر وہ عورت مر جاتی تو سیدھی دوزخ میں جاتی۔ تو اس میں پوری بات بریف کی جائے کہ ہاں یہ حکم ہے، ایسے ہی ہے، لیکن آپ یہ پہلا سٹیپ طے کر لیں تاکہ اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت قائم ہو جائے۔ لیکن اس پوری گفتگو اور اس سٹوری کا ایک بڑا جو سمجھ لیں سینسٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں جو بائی برتھ مسلمان ہیں ان کو کون سمجھائے گا، جو جنت کا ٹکٹ اپنے جیب میں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یوسف ایسٹس جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پہ انڈیا گئے، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں بعد میں اسلام قبول کر کے جو بائی برتھ جنتی پیدا ہوئے ہیں مسلمان، ان کو میں آ کے اسلام سکھا رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو چاہیے تھا آپ ہمیں آ کے اسلام سکھاتے، ہے تو شرم کا مقام ہے نا۔ اور یہی شرم کا مقام ہمارے علماء کے لیے ہے کہ آج لوگ دین سٹڈی کر کے علماء کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے بزرگوں نے جو قرآن اور حدیث کے ترجمے کیے ہیں اس میں تو یہ لکھا ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ آگے سے پھر وہ ایسے لوگوں کے جنہوں کہتے ہیں گلے فٹ ہو جاندے نے تے گاٹے فٹ ہونے کی کوشش کر دینے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بڑا مشکل ہے حق بات کو قبول کرنا۔ تو پہلے کافر بھی یہی کہتے تھے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دو کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں تو ایک انسان ہی ہوں، میں تو صرف ایک انسان ہوں تمہاری مانند، یعنی سپیشیز ہونے میں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، سپیشیز میں، مرتبے میں تو کسی شخص کو ان سے نسبت نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرق یوحا الیہ،
میری طرف وحی ہوتی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ نہیں ہے تمہارا معبود سوائے اس اکیلے اللہ کے، فاستقیموا الیہ، پس اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، واستغفروا، اسی کی طرف مغفرت طلب کرو، وویل للمشرکین، اور شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ شرک کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ روم میں آتا ہے، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو، کیونکہ جو مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا، اور نماز نہ پڑھنا تو مشرکین کی علامت ہے۔